اور اللہ رب العزت ہمیں اس ثواب میں شامل کر لیں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس سنت کو تا قیامت تک قائم رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم سنتوں کو ایجاد کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا، کہ توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت نکل جائے توبہ کر لو۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ سب سے افضل امت بنایا۔ ہمارے نبی کون تھے جن کی امت میں آنے کے لیے ہم انبیاء دعائیں مانگ رہے ہیں؟ ہمارے نبی وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت جو ہے ساتواں آسمان پہ لے جاتے ہیں، عرش پہ لے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرنے جاتے ہیں کوہ طور پر تو ضد کرتے ہیں اے اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیے، اللہ مجھے اپنا دیدار کروائیے، اور اللہ رب العزت اس کے باوجود انہیں دیدار نہیں کرواتے۔ اور ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر کون ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے کہے بنا انہیں اپنے عرش تک لے گئے اور روبرو ان سے ہم کلام ہوئے۔ تو ہم سب بہت زیادہ فضیلت والی امت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو گناہ پہ گناہ کیے جاتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری امت پہ بے شمار عذاب آتے ہیں، آپ پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر انہیں مہلت دیتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے، پھر یہ معافی مانگتے ہیں، انہیں مہلت مل جاتی ہے، تو اللہ اس کے علاوہ کوئی امت ایسی ہوگی جنہیں اتنی مہلت ملے گی، جن کی بار بار توبہ قبول کی جائے گی؟ تو اللہ رب العزت اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ موسیٰ تم نے سوال کیسا کیا ہے، تمہاری امت پہ عذاب آتا ہے، اس کے بعد انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، پھر انہیں مہلت دی جاتی ہے، لیکن موسیٰ آخری دور میں ایک امت ایسی آئے گی کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جائے گی، اتنے گناہ کرے گی کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دے گی، اتنے گناہ کرے گی کہ سمندر ان کے گناہوں سے بھر جائیں گے۔ موسیٰ لیکن وہ ایک دفعہ کہے گی اللہ ہمیں معاف کر دے، تو موسیٰ میں انہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، موسیٰ یہ تم نے کیسا سوال کیا ہے؟ یعنی بنی اسرائیل ان پہ تو کوئی فضیلت کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کوئی اضافی نعمت نہیں ہے۔ امت تو وہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جن پہ رحمتیں ہوں گی، جن پہ نعمتیں ہوں گی اور جن کی فضیلتیں ہوں گی، اور ہم وہ امت ہیں اور ہم امت بن مانگے بن گئے۔ اس امت کے میں آنے کے لیے انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے اور ہم لوگ بن مانگے اس امت میں آ گئے ہیں، لیکن ہم نے آ کر کیا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اپنے نبی سے چھین رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس تک روتے رہے۔ آپ اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتے، جبریل میرے محبوب سے کہو اتنا کیوں روتے ہو؟ تو ایک ہی جواب ملتا، میری امت کا غم مجھے سکون نہیں لینے دیتا، اللہ میری امت کا غم مجھے سکون نہیں لینے دیتا۔ بس ایک یہ وجہ تھی، اور میرے نبی 23 سال تک روتے رہے۔ کسی کا بیٹا بھی فوت ہو جائے نا، کوئی ماں 23 دن بھی مسلسل نہیں رو سکتی۔ 23 سال 23 ماہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، 23 دن مسلسل نہیں روتی، لیکن میرے نبی روئے تھے، اس امت کے لیے روئے تھے، اور کہا آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ امتی امتی، یعنی حالت نزع میں ہے، اور الفاظ کیا ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، امتی امتی، میری امت میری امت، یعنی میں جا رہا ہوں، میرے بعد امت کا کیا حال ہوگا؟ اور ہم وہ امت اتنی بدبختی میں پڑ گئے ہیں، جس گھر میں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، جن گھروں میں نمازیں پڑھنی چاہیے تھی، ان گھروں سے کنجروں کی آوازیں آتی ہیں، ان گھروں سے ٹی وی کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھتا، تلاوت کوئی نہیں کرتا، بچے ہیں تو بدکاری کی طرف ہیں، والدین ہیں تو بدکاری کی طرف ہیں، حرام کی طرف ہیں، جو 10,000 کماتا ہے وہ
اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ کپڑے پہناتا ہے، بچیاں بے حیائی پھیلا کر پیسے کما رہی ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، والدین کی غیرت نہیں رہی۔ غیرت مند والدین اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تم اتنے اچھے کپڑے اتنے اچھے جوتے کہاں سے پہنتی ہو؟ لیکن والدین کے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے، بیٹیاں اریانی پھیلا رہی ہیں، ہر بیٹی ننگی ہو کے سامنے آ گئی ہے، عزتوں کو نیلام کر دیا ہے، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہے پرواہ؟ جن والدین نے اپنی اولاد کو حرام مال سے ایک نوالا بھی کھلا دیا، وہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ آپ والدین نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، تہجد گزار ہوں، لیکن حرام کھلا دیا تو وہ اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آخری دور ہے، اس کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ ہر انسان سود کھائے گا، لیکن اسے پتہ کوئی نہیں کہ میں سود کھا رہا ہوں۔ ہم سب ہو سکتا ہے سود کھا رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھیں، لیکن ہم سب ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں، آیت یہی تلاوت کر رہے ہیں، 28واں پارہ ہے، آخری سورت ہے، سورۃ تحریم، اور کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے 81 دفعہ مومنین کو بار بار بلایا ہے کہ توبہ کر لو، میرے بندو توبہ کر لو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں صحابہ؟ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کے شہزادے کا واقعہ پیش آ جائے۔ اب وہ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیل کے شہزادے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سنانے لگ گئے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کا ولی تھا، تہجد گزار تھا، بہت زیادہ نیک تھا، لیکن اس کا بیٹا تھا نا، وہ بہت شرابی، زانی، بدکار تھا۔ باپ سمجھاتا رہتا، بیٹا توبہ کر لو، بیٹا توبہ کر لو، قیامت قریب ہے، توبہ۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ، وہ باپ کیا کہتا تھا؟ قیامت قریب ہے بیٹا توبہ کر لو۔ بیٹا کوئی نہ سنتا۔ اب باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، مرنے کی حالت تک چلا گیا اور کہنے لگا، بیٹا اب تو میں مرنے والا ہوں، تمہیں کون سمجھائے گا، کون روکے ٹوکے گا، بیٹا توبہ کر لو، ابھی وقت ہے۔ بیٹے نے توبہ کوئی نہ کی، باپ مر گیا۔ اب اس کے چاچے تائے تھے، انہوں نے کہا اب تو تمہارا باپ مر گیا ہے، کچھ حیا کر لو، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو اس نے کہا کہ اگر مجھ سے آپ لوگوں کو کچھ اتنے اختلاف ہے تو ایسا کریں، میری جائیداد الگ کر دیں، میں توبہ اپنی مرضی سے کروں گا۔ اب انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے باپ کی نہیں سنی وہ ہماری کیا سنے گا، انہوں نے اس کی جائیداد وغیرہ الگ کر دی۔ اب وہ اپنی جائیداد لے کر، سارا پیسہ لے کر دریائے نیلم، شاید فرات ہے، اس کے قریب چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے ایک بڑا سا محل بنا لیا اور وہاں عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ وہی شرابیں، وہی زنا، وہی عورتیں وہاں جمع تھی۔ ایک دن بڑے زور کی آندھی چلی اور اس کی چھت پر کوئی چیز آ کر گری، آواز آئی اسے زور سے، وہ فوراً چھت پہ چلا گیا کہ چھت پہ کیا چیز گری ہے۔ اب جب وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک شہزادی وہاں پڑی ہے، مطلب وہ اتنی خوبصورت، نرم و نازک تھی کہ دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا تھا کسی محل سے شہزادی آئی۔ اس نے کہا تم کون اور یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا میں فلاں شہر کی، فلاں محل کی شہزادی ہوں اور اس ہوا نے اٹھا کے مجھے تمہارے چھت پہ لاپٹ رہا ہے۔ اب اس شہزادے نے کیا کہا، اسے وہ پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ اس نے کہا شہزادہ تو میں بھی ہوں، اور نکاح کر لیتے ہیں۔ شہزادی نے کہا گھر آئیوں سے کون نکاح کرتا ہے، گھر جا کر نکاح کرتے ہیں۔ اب میں تو خود تمہارے گھر آئی ہوں، اب یہاں کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ دیتی ہوں، تم وہاں آ جاؤ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب وہ جانے لگی، کہنے لگی مجھے ایک سواری دے دو، میں آرام سے چلی جاؤں گی۔ اس نے بڑی عمدہ سواری دی، تو وہ تھوڑی سی آگے گئی، پھر واپس آ گئی، کہنے لگی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہو۔ تو شہزادی نے کہا کیا تم مان لو گے؟
کہ شہزادے نے کہا ہاں مان لوں گا۔ کہنے لگی جب تم محل آؤ گے تو راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، بہت عجیب و غریب چیزیں آئیں گی، کہیں ڈر کے واپس نہ لوٹ جانا، محل تک آ جانا۔ اس نے کہا نہیں، میں محل تک تو آ ہی جاؤں گا۔ اب وہ شہزادی چلی گئی۔ اگلے دن فوراً اس نے شاہی لباس پہنا، شاہی سواری پکڑی، فوراً سے تیار ہوا اور راستے سے گھر سے نکل گیا۔ اب گھر سے جیسے ہی باہر نکلا ہے، تھوڑا سا آگے گیا ہے تو ایک کتیا ہے، اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس سے پہلے اس نے وہ کتیا نہیں دیکھی، اور اس کے منہ سے ایسے گھرانے کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے اس کے اندر بہت سارے جانور جمع ہیں، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ ڈرا اور فوراً آگے بڑھ گیا۔ آگے جاتا ہے کہ ایک شخص کنویں سے پانی بھرتا ہے، جب بھر کے باہر لے کے آتا ہے پانی پھر اندر چلا جاتا ہے، اس سے بار بار کر اس کے پاس چلا گیا۔ کہنے لگا بھائی یہ اتنی مشقت کر کے پانی بار بار اندر گرا دیتے ہو تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہاں کوئی چیز رکھ لو پھر اس کے اوپر پانی رکھ لینا، آسانی ہو جائے گی۔ وہ کوئی نہ بولا، وہ اس سے بھی ڈر کے فوراً آگے چلا گیا۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ نہر فرات کے کنارے بیٹھا ہے اور لوگ کھڑے ہیں، وہ لوگوں کو تقسیم کر رہا ہے، کچھ تقسیم کر رہا ہے۔ اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا یہ پاس آپ کا برتن بیٹھا ہے؟ وہ بندہ پڑا ہے، اس نے کہا ہاں یہ میرا برتن ہے۔ اب جب اس نے اس کا برتن کھولا تو وہ خالی تھا۔ اس نے کہا یہ کیا عجیب ماجرا ہے، لوگوں کا برتن بار بار کے دے رہے ہیں، آپ کا برتن خالی ہے۔ وہ کوئی نہ بولا، یہ وہاں سے بھی فوراً آگے چلا گیا۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہے، ایک بچہ ہے اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، یعنی اسے دیکھ کے اس کی ہڈیاں بندہ گن لے، اور اسے کہتا ہے کہ میں کچھ کھاتا نہیں، مجھے کچھ پینے کو نہیں ملتا، میں نے کبھی کچھ پیا نہیں ہے، مجھے کچھ کھلا دو، مجھے کچھ پلا دو۔ سامنے سے اتنے میں 100 بکری آتی ہے اور وہ 100 بکری کا دودھ پی جاتا ہے۔ یہ فوراً اٹھ کے بھاگ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو کہہ رہا تھا میں کچھ کھاتا نہیں، کچھ پیتا نہیں، 100 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اب وہاں سے تھوڑے آگے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک درخت سے ایسے لگے ہوئے ہیں اور اتنے خوبصورت پھول ہیں سب درختوں پر۔ تو وہ وہاں سے ایک پھول توڑنے لگا تو دوسرے درخت سے آواز آئی اس کا پھول نہیں توڑنا، میرا پھول توڑ۔ وہ تو گھبرا کے بھاگ گیا، ہم بھی ہوتے تو ہم ہوتے، وہ بھاگ تو گیا تھا، ہم نے وہیں مر جانا تھا جب درخت بولتے۔ تو وہاں سے فوراً آگے نکل گیا۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے، ایک کسان ہے، وہ زمین میں بیج بو رہا ہے، فوراً فصل نکلی ہے، فوراً اس نے کاٹی ہے، تیار کیا اور کندھے پہ رکھ کے کر لے گیا۔ اتنا حیران ہوا یہ کیا ماجرا ہے، ایسے تو فصل کبھی تیار نہیں۔ اس نے آوازیں بڑی لگائی لیکن اس نے سنا کوئی نہیں۔ اب وہ اسے چھوڑ کے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ آگے جاتا ہے تو ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، میں چل نہیں سکتا، میں برسوں سے لیٹا ہوں، مجھے اٹھاؤ۔ اس نے کہا چلو میں سہارا دے دیتا ہوں۔ اس نے جیسے اسے سہارا دیا اور دوڑ لگا گیا۔ اب دوڑ ڈر گیا، یہ تو کہتا تھا میں تو چلتا ہی نہیں ہوں، تو یہ کیا اٹھ کے دوڑ ہی لگا دی ہے۔ اب وہ کانپتا کانپتا بڑا شہزادہ بن کے آیا تھا اور حالت فقیروں والی ہوگی، محل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پہ دستک دی، ایک بندہ آیا، اس نے کہا تم کون؟ کہنے لگا میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، شہزادہ ہوں۔ شہزادی نے ایڈریس دیا تھا کہ یہاں آ جانا تو یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا جو بندہ محل سے آیا تھا وہ کہنے لگا چلو باقی باتیں تو بعد میں کریں گے، تمہارے ساتھ راستے میں کیا واقعات پیش ہیں؟ وہ اس سے بھی ڈر گیا کہ واقعات تو میرے ساتھ پیش ہیں، اب تمہیں کیا پتا۔ پھر اس جو محل سے باہر نکلا تھا اس نے کہا دیکھو جب تم گھر سے باہر نکلے تھے تو تمہیں ایک کتیا ملی تھی، بڑے غور سے سننے والی باتیں اور یاد کرنے والی باتیں ذہنوں میں بٹھانے والی۔ اس نے پوچھا کیا تمہیں ایک کتیا ملی تھی؟ کہا ہاں ملی تھی۔ کہا اس کے منہ سے گھرانے کی آوازیں آ رہی تھی؟ کہا ہاں آ رہی تھی۔ کہنے لگا وہ قرب قیامت ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، مرد ختم ہو جائیں گے، عورتیں ہی عورتیں ہوں گی، جو اس کے منہ سے گھرانے کی آواز آ رہی تھی وہ عورتیں ہوں گی بدکاری کرنے والی، کہ ہر گھر سے ایک عورت بدکاری
کے لیے نکلے گی، ہر گھر سے ماں اور بیٹی بدکاری کے لیے نکلیں گی، لیکن کوئی تمیز نہیں رہے گی یہ میری ماں ہے، ماں کو تمیز نہیں رہے گی یہ میری بیٹی ہے۔ یہ تمہیں قرب قیامت کی ایک نشانی دکھائی دی تھی۔ اور امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ۔ ہر گھر سے عورت نکلے گی اور بدکاری کرنے کے لیے۔ اب اس نے پھر پوچھا کہ جب تم تھوڑا آگے ہوئے تمہیں ایک کنویں سے پانی بھرتا ہوا شخص نظر آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں آیا تھا۔ کہنے لگا وہ پانی بھرتا تھا، بار بار اندر گر جاتا تھا؟ کہنے لگا ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اس نے کہا یہ بھی قرب قیامت ہوگا اور لوگ نیکیوں پہ نیکیاں کیے جائیں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن نیت خالص نہیں ہوگی۔ وہ نیکیوں سے ادھر سے پلڑا بھرتے جائیں گے اور ادھر سے خالی ہوتا جائے گا۔ اس میں سنت کو ادا نہیں کیا جائے گا، اس میں نیت کو خالص نہیں رکھا جائے گا، وہ سب دکھاوا ہوگا، محنت ضائع ہوگی، ادھر نیکیوں کا پلڑا بھر رہا ہے اور ادھر سے وہ گرتی جا رہی ہے۔